ہم خداوند کے مشکور ہیں کہ وہ ہم پر یہ فضل کرتا ہے، ہم پر یہ مہربانی کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کی حضوری میں آ کر لطف اندوز ہو سکیں اور خداوند سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ زبور نمبر 3 اس کی 7ویں آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے۔ آمین۔ داؤد کا یہ مزمور جو ہے، اس کی ہیڈنگ کے اندر لکھا ہے داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا اور اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، کچھ غلط مشورہ دینے والے لوگ تھے جس نے ابی سلوم کو ابھارا اور کچھ ایسی وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے اس کے دل میں باغی خیالات نے جنم لیا اور یہ اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کوشش کی کہ یہ اپنے باپ کے تخت کو الٹ دے اور خود بادشاہ بن جائے۔ تو داؤد نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بیٹے سے لڑے۔ داؤد اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے، اور اس سارے پیریڈ کے اندر داؤد جو ہے وہ خدا سے دعا میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اس کے اندر داؤد اپنے کرب کو، اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے۔ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ داؤد کی زندگی کو سٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد کی زندگی بچپن ہی سے مصائب اور مشکلات کا شکار رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے بہت چھوٹی عمر میں اسے بھیڑ بکریاں سونپ دی تھی اور یہ بھیڑ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جاتا، بن کی طرف جاتا، اور وہاں پر جب یہ اپنی بھیڑ بکریوں کو وہاں پر چراتا تھا تو کلام بتاتا ہے کہ بہت سے خونخوار جانوروں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی۔ اس نے ریچھ کے ساتھ لڑائی کی، اس نے شیر کے ساتھ لڑائی کی اور دیگر خطرناک جانوروں کے ساتھ یہ اکثر لڑتا تھا اور اپنی بھیڑوں کو بچا لیتا تھا۔ اور اس نے ساؤل سے یہ بات کہی تھی کہ جیسے کئی دفعہ ریچھ نے میری بھیڑ کو اٹھانے کی کوشش کی، شیر ببر میری بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا تھا تو تیرا بندہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور جا کر اپنی بھیڑ کو شیر کے منہ سے نکال کر واپس لے آتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شیر کا شکار اس کے ہاتھ سے نکالے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ کبھی آپ نے شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ کس قدر خونخوار طریقے سے اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی تیسرا شخص آ کر اس شکار کو اس سے چھیننے کی کوشش کرے تو شیر اس کا کیا حال کرے گا۔ لیکن داؤد اتنا دلیر اور اتنا نڈر نوجوان تھا کہ یہ شیر سے بھی بھڑ جاتا تھا اور شیر کو بھگا دیتا تھا اور ریچھ کو مارتا تھا، ریچھ کو ڈرا دیتا تھا۔ اور اس کی لائف جو ہے دکھوں سے بھری ہوئی لائف ہے۔ جب یہ سیمول کے ہاتھوں مسا کیا جاتا ہے، سیمول اس کو بلیس کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ خدا نے تجھے اسرائیل کا پیشوا ہونے کے لیے چن لیا ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے لیے مسا بھی کر دیا گیا، لیکن اس کی زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ساؤل اس کے پیچھے لگ گیا اور کئی سالوں تک یہ ساؤل سے بھاگتا رہا۔ اس کو پتا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اسرائیل کا بادشاہ بناؤں گا، لیکن اس وعدے کے باوجود بھی کئی سال لگ گئے داؤد کو اس منصب تک پہنچنے کے لیے، اور ان تمام سالوں کے اندر داؤد کی جان جو تھی وہ شدید خطرے کا شکار رہی، اور وہ ان دکھوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ان مصائب سے گھرا ہوا تھا، اور وہ خدا سے التجا کرتا ہے، اے خدا میرے ستانے والے بہت بڑھ گئے ہیں اور جو میرے خلاف اٹھتے ہیں وہ بہت سے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو داؤد کی جگہ پر رکھیں تو آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں، ہماری زندگی کے اندر بھی ایسی ایسی پریشانیوں نے جنم لیا ہے، ہم ایسی مشکلات سے گزرے ہیں جن کو ہم اگر لفظوں میں بیان کر سکیں تو شاید بیان نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ بچپن سے لے کے اب تک کی کہانی بیان کریں تو بہت سے ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے جو دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر دکھ ضرور آتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے یہ اصل بات ہے۔ داؤد کی زندگی پر مصائب بہت تھے، داؤد جب تک زندہ رہا مشکلات کو فیس کرتا رہا، لیکن اس کا رویہ بڑا پازیٹیو رویہ تھا۔ اس نے کبھی بھی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے خدا سے کبھی پیٹ نہیں پھیری۔ اگر اس کی زندگی میں گناہ بھی آ گیا، اس نے خدا کی حکم عدولی بھی کر دی، تو یہ خدا سے بھاگا نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف لپکا، اس نے خدا سے مدد مانگی، اس نے خدا سے پناہ مانگی، اس نے خدا سے معافی طلب کی اور خدا نے اس کو بحال کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی مصائب بے شمار ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اتنے قرض کے اندر ڈوب گئے ہوں کہ انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔
ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر خاندانی مسائل اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ شاید یہ آپ کبھی دوبارہ بحال نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں خداوند ان تمام مشکلات سے، خداوند ان تمام پریشانیوں سے، خداوند ان تمام ناامیدیوں اور ناکامیوں میں سے ہمیں نکالنے کی قوت رکھتا ہے، اور خدا ہمیں نکال لیتا ہے، خدا ہمیں بحال کرتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، اور خدا ہمیں ایک نئی امید بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ امید کا خدا ہے، کیونکہ وہ امید کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اسی سے تمام برکات صادر ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں اپنی باہوں میں چھپا لیتا ہے اور ہمیں پناہ دیتا ہے۔ داؤد نے کہا خدا اٹھ جب ہماری زندگی کے اندر مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ خدا کب اٹھتا ہے؟ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ سمپل بات ہے، جب تک ہم کھڑے رہیں گے خدا بیٹھا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم خدا کو موقع نہیں دیتے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے۔ یہاں پر داؤد ایکچولی بیٹھ رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے خداوند مجھے بچا لے، خداوند میری مدد کے لیے آ، کیونکہ دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ جب ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور سرنڈر کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری جنگیں لڑے۔ ہاللیلویا۔ اور جب خدا کوئی جنگ لڑتا ہے تو خدا جنگ نہیں ہارتا۔ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی نہیں ہارتے، وہ نہیں ہارتے جن کی جنگ یہوہ لڑتا ہے، لیکن جو اپنی جنگیں آپ لڑتے ہیں وہ شکست پہ شکست کھاتے ہیں۔ تو داؤد جو ہے وہ اس چیز کو جانتا تھا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ جنگجو خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ داؤد نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار جنگیں لڑی، لیکن ان تمام جنگوں کے اندر داؤد نے خدا کو آگے رکھا اور خود خدا کے پیچھے چلا، اور جس جنگ کے اندر داؤد گیا داؤد نے سرفرازی حاصل کی، داؤد نے فتح پائی، اور اگر اسے شکست ہوئی تو اس کی اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے تھی، لیکن خدا نے اس کو پھر بحال کر دیا۔ اٹھ اے خداوند مجھے بچا لے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مصائب میں خدا کو دعوت دیں تاکہ وہ آ کر ہمیں رہائی دے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب اپنی زندگی کے اندر مشکل ترین ادوار میں سے گزرے ہوں گے، گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے، لیکن ان تمام مشکلات کے اندر خداوند کی پروٹیکشن اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ بآسانی اس میں سے گزر جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو داؤد نے دعا کرنی شروع کی، داؤد نے خداوند کو پکارنا شروع کیا، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اگلی ہی جو 7ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، 7ویں آیت کا اگلا حصہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کے اندر وہ کہتا ہے اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمارے دشمن کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی اگر باکسنگ کے اندر کسی پلیئر کے جبڑے ٹوٹے ہوئے دیکھے ہوں تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، جب جبڑا ٹوٹ جاتا ہے سارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمارے دشمن کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ خدا ہماری مشکلات کو اس طور سے تباہ کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑی نہیں رہ پاتی۔ پریز دی لارڈ۔ جن مشکلات کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں وہ تمام مشکلات محض ایک نقطے کی طرح بہت چھوٹی ہیں، خدا انہیں بآسانی ہماری نظروں سے اچھل کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اور خدا کو کہنا پڑتا ہے کہ خداوند تو آگے چل، تو میرے لیے لڑ۔ لکھا ہے پطرس تو قید میں تھا، لیکن کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے پاس ایک مؤثر ہتھیار ہے، ہمارے پاس ایک زوراور ہتھیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنے حالات میں دعوت دیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا خداوند ہمارے پاس سفارش کوئی نہیں ہے، خداوند ہمیں کوئی بڑا افسر نہیں جانتا، ہمارے پاس پولیس والوں کو دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک ساتھی انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے اور وہ شدید گہرے خسار کے اندر ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو مال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کئی درجوں کے اندر اس کو رکھا گیا، پطرس کو، اور کڑی نگرانی اس کی جا رہی تھی، لیکن کلیسیا نے دعا کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا خداوند تو اٹھ، تو ہمارے بھائی کو آزاد کر، تو اسے رہائی دے، تو ایسے حالات پیدا کر کے وہ آزاد ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے نہ تو کسی افسر کو کہا، نہ ہی کسی سے سفارش لڑائی، اسے سفارش لڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہاللیلویا۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی منت کرے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، وہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے جہاں پر پطرس تھا فرشتے کے لیے دیواریں اور دروازے اور سپاہی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، وہ براہ راست چھت سے اندر آ گیا، اور پطرس سویا ہوا تھا، اس نے اس کو ہلایا، اور لکھا ہے بیڑیاں اپنے آپ کھل گئی، اور بیڑیاں کھل گئی، اور پطرس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک نورانی شخص میرے سامنے کھڑا ہے، میں تو جیل کے اندر ہوں، یہ کیسے آ گیا؟ سپاہیوں کی شکلیں تو ایسی نہیں تھی، یہ کیسا سپاہی ہے؟ اس نے کہا اٹھ نوجوان، اٹھ عزیز مرد، اپنے آپ کو تیار کر، پٹکا باندھ۔ اور اس نے پٹکا باندھا، اور وہ یہی سوچتا رہا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، اور دروازہ کھل گیا، سپاہی ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پطرس جا رہا ہے۔ جب خدا ہماری مدد کرتا ہے تو ہمارے دشمن جو ہے
कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। लिखा है दूसरी आयत में, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप देखते हैं खुदा इसकी मदद कैसे करता है, आप देखते हैं खुदा इसको कैसे छुड़ाता है। जिस खुदा पर ये इत्काद करता है, जिस खुदा का ये प्रचार करता है, जिस खुदा के ताल्लुक से बताता है कि वो बड़े बड़े काम करता है, अब देखते हैं कि इसका खुदा इसको कैसे रिहाई देता है। दाऊद ने कहा, खुदावन लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि इसका खुदा इसे कैसे बचाएगा। कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही थी, उन्हें पता था कि खुदा बचाने की कुदरत रखता है। और फिर पहले खिसार में से निकले, अगले खिसार में गए, और फिर फाटक भी अपने आप ही खुल गया। और पतरस कहता ये तो हकीकत है, मैं तो समझ रहा था ये ख्वाब है, लेकिन ये तो हकीकत है। और फिर फरिश्ते ने उसे कहा कि अब जाकर तू अपने बहन भाइयों को बता कि खुदा ने मुझे आजाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफा हम खुदा को जलाल देने में नाकाम हो जाते हैं। खुदा हमारी जिंदगी में बड़े मौजज़ात करता है, लेकिन हम उसकी गवाही नहीं देते। कई लोग गवाही देने में बहुत ही जल्दी कर देते हैं, अभी गवाही बनी भी नहीं होती, पहले ही गवाही दे देते हैं और फिर वो काम ही नहीं होता। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं। जरा सा अभी बॉस आपस में बात कर रहा हो कि मैं सोच रहा हूं कि इस नौजवान की थोड़ी सैलरी बढ़ा दूं, सोच रहा हूं, और वो आके चर्च में गवाही देता मेरी सैलरी बढ़ गई, और अगले दिन ही बॉस को कोई नुकसान हो जाता है, वो पहले नालों भी कटा देता है। वो कहता है कि अब मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं सोच रहा हूं कि आपको जॉब से निकाल दूं। ऐसे बेशुमार वाकयात हमने देखे हैं अपनी आंखों। जल्दबाजी ना करें, लेकिन जब खुदा मुआवजा कर दे तो फिर रुके ना। पतरस को आजाद कर दिया गया और पतरस सीधा वहां पर गया, क्योंकि पतरस ये बात जानता था कि मेरे साथी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे भाई बहन मेरे लिए शब रोज आंसू बहा रहे हैं। और उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और उन्हें बताया कि खुदावंद ने मुझे रिहाई बख्श दी, और उन सब ने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। बनी इसराइल के ताल्लुक से लिखा है कि बनी इसराइल मिस्रियों के हाथों में कई नस्लों से कैद थे, और खुदा ने उन्हें वहां पर भेजा था, खुदा का मंसूबा था। लेकिन खुदा ने वादा कर रखा था कि एक मखसूस वक्त पे मैं तुम्हें उस मुल्क से निकालूंगा और तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मिस्रियों का जुआ भारी होने लगा इसराइलियों पर। तो फिर इसराइलियों ने खुदावंद के हुजूर वावेला किया। उन्होंने कहा, खुदावंद हमें इस दुख से रिहाई दे, खुदावंद हमें इस परेशानी से रिहाई दे, खुदावंद इस मुसीबत से हमें आजाद कर। तो फिर लिखा है खुदा कई 100 किलोमीटर दूर मूसा पर जाहिर हुआ, और खुदा ने मूसा से कलाम किया जलती हुई झाड़ी में से। ये झाड़ी अजीब झाड़ी थी, जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही। रूह में जलते हुए लोग भी ऐसे ही, खुदा का रूह उन्हें जलाता है लेकिन वो जलते नहीं, बल्कि उनकी आग से दूसरे लोग जलना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने मूसा से कलाम किया, उसने कहा कि तू वापस जा, जहां से तू कत्ल करके आया था मैं तुझे वापस भेज रहा हूं, और तू जाकर मेरी कौम को वहां से निकाल कर ला। तो कितना बड़ा टास्क है। 80 साल का बुजुर्ग बंदा है जिससे खुदा कलाम कर रहा है। आज हमने देखा, हम 40-50 साल उम्र हो जाए तो हम बहानेबाजी पे उतर आते हैं। हम कहते हैं जी अब मेरी उम्र वो नहीं रही, होनो भुखा किथे रही, होनो ताकत किथे रही, हम ये कहते हैं, और हमारे पास बड़े बहाने हैं। और मूसा भी एशियन बंदा था, वो भी बहानेबाज था, उसने भी खुदा से फौरन बहानेबाजी करना शुरू कर। उसने कहा, खुदावंद मेरी तो जुबान ही साफ नहीं, मैं तो इतनी सफाई से नहीं बोल सकता, मेरी तो किसी को समझ नहीं आनी। खुदा ने कहा, इससे कोई मुझे मसला नहीं, तू वापस जा, और मैंने हारून को तैयार किया है, हारून इंटरप्रेट करेगा। हारून तो तेरी समझता है ना, वो तेरा भाई है, जो कुछ तू बोलेगा हारून जाके आगे लोगों को बताएगा कि मूसा ये कह रहा है। ये भी बात उसकी रद्द होगी। जितने भी आर्गुमेंट्स उसने खुदा के सामने रखे, खुदा ने उन तमाम को कैंसिल करते हुए अपनी बात को उस पर हावी रखा, और बिलाखिर मूसा अकेला अपनी फैमिली के साथ, बगैर किसी सिपाही के, बगैर किसी जंगी हथियार के, एक आसा अपने हाथ में लेकर वो वापस जा रहा था। और अब उसका रुख मिस्र की तरफ था, जहां से उसने करीब करीब 20 लाख लोगों को निकालना, एक अकेले शख्स ने। ऐ खुदा उठ। जब खुदा के हुजूर हम दुआ करते हैं तो खुदा वसाइल पैदा करता है। बनी इसराइल कौम ने रो रो कर, आंसू बहाकर खुदा के हुजूर वावेला किया, और खुदा ने मूसा को तैयार किया। और जब मूसा आया और मूसा ने आके कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं, तो आप सोचें कि उन्होंने क्या सोचा होगा कि ये बुजुर्ग बंदा हमें बचाने आया है, ना इसके पास कोई फौज है। उसने कहा, मूसा क्या तूने पहाड़ों में अपने सिपाही छुपा रखे हैं? उसने कहा, नहीं। क्या वहां पर जंगी सामान छुपा है जो रात को हम अपने घरों में ले आएंगे और सुबह मिस्रियों पर हमला कर देंगे? उसने कहा, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे? उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन खुदा ने मुझे भेजा है, और खुदा ने कहा है कि तू जाकर मिस्र से मेरे लोगों को निकाल कर ला। हालेलुया। और आप जानते हैं कि खुदा ने फिर किस तौर से रिहाई, खुदा ने उस असा को इस्तेमाल किया जो मूसा के पास था। वो इख्तियार था खुदा का जो खुदा ने मूसा को दिया था, और फिर मिस्रियों की ईंट से ईंट बजा दी। कब? जब खुदा को मौका दिया गया कि वो काम करे। आप खुदा से कहें कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी के इन एरियाज के अंदर नाकाम हो चुका हूं,
اٹھ اور مجھے بچا لے. کتنی سمپل دعا کی ہے داؤد نے کوئی ہیر پھیر والی دعا نہیں کی, کوئی خدا کو سکھایا نہیں, کچھ سمجھایا نہیں. اس نے سمپل اپنی مصیبت خدا کے سامنے رکھی. اس نے کہا خدا میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے, میرے دشمن مجھے مارنا چاہتے ہیں اور وہ مجھ پر ٹھٹھا کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا خدا تجھے کیسے بچائے گا, اب خدا کی طرف سے تیری کمک نہیں آئے گی, لیکن میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور تو مجھے بچائے گا. اور پھر خدا نے سرفرازی بخشی اسے, خدا نے اسے بحال کر. اور داؤد کی زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات جب خدا کی قدرت کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور خدا نے اس کو بلیس کر دی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج میرے اور آپ کے سامنے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سب میں خدا ہمیں سرفرازی بخشنا چاہتا ہے. خدا ان چیلنجز کو فیس کرنے کی قوت ہمیں دینا چاہتا ہے, بلکہ خدا ان چیلنجز کو خود فیس کرنا چاہتا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مصائب اور آپ کی تمام جنگیں خدا بذات خود لڑے؟ آمین. اس کے لیے ہمیں کوئی تغودو کرنے کی ضرورت نہیں. کئی دفعہ میں ہمیشہ ہی بات اب اکثر کہنے لگا ہوں, کئی دفعہ ہم خدا کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم یہ کام کر دیں گے تو خدا پھر آرام سے, ہم خدا کو چاول, دودھ, بادام, گیری, الائچی, چینی پیش کر دیں گے تو خدا کھیر بنا دے گا. ایسا نہیں ہے. ہمیں خدا کو وسائل پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا وسائل بھی خود پیدا کرے گا اور خدا ہمارے لیے وہ کام بھی خود کرے گا. ہم نے صرف سرنڈر کرنا, ہم نے خدا کو کہنا خدا میری مشکل. ہم کئی دفعہ ہیلپ کرتے ہیں, ہم بونڈ لے لیتے ہیں, خدا کی تھوڑی مدد کر دیتے ہیں کہ بونڈ ہم نے لے لیا اور کٹوا تم دے. یہ ہیلپ ہے خدا کی. بونڈ کی ایک چیز بڑی خاص ہے, بونڈ لے لو تو خرچ نہیں ہوتا. بندہ جیسے تیسے وہ بونڈ کو بچا لیتا ہے, وہ کہتا نہیں یار بونڈ دیا ہے سیف ہے. پیسے سیو کرنے کے لیے بہترین چیز ہے, لیکن اس سے آپ خدا کی ہیلپ نہیں کر سکتے, اس سے خدا کی مدد نہیں ہو سکتی. خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. آپ پیسوں کی سیونگ ضرور کر سکتے ہیں بونڈز خرید کے, لیکن اس سے خدا کی کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ جسٹ خدا سے پیسے مانگیں. اگر آپ کے خاندان میں شدید لڑائی ہو گئی ہے تو آپ گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کریں, خدا سے کہیں کہ خدا میں چاہتی ہوں کہ ہماری فیملی میں سے یہ لڑائی ختم ہو جائے اور ہمارے دلوں میں جو نفرت موجود ہے یہ نفرت نکل جائے, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو بحال کر دے. ہمیں صرف کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا اٹھ, اے خدا اٹھ, اٹھ اے خدا مجھے بچا لے. پریز دی لارڈ. جب ہم خدا سے یہ کہتے ہیں خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. حیران کن کام, ایسے کام نہیں جو چھوٹے پیمانے کے ہیں, خدا بڑے پیمانے کے کام ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے. پال یونگچو کی ایک بات مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی ریسیونگ کیپیسٹی ہے, لینے کی کیپیسٹی آپ کی جتنی زیادہ ہے خدا اتنا ہی آپ کو دے گا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب ایک عورت نبی کے پاس آئی اور اس نے اس سے کہا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی تیل کی ایک کپی ہے. اس نے کہا وہی لے آ اور اپنے ہمسایوں سے برتن ادھار لے لے اور تو اس کپی کو ان برتنوں میں انڈیلتی جانا, اور تیل آتا جائے گا, بھرتا جائے گا, تیرے بچے اٹھاتے جائیں گے اور نئے برتن تیرے سامنے رکھتے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. لیکن ایک وقت پر آ کر اس عورت کے پاس برتن ختم ہو گئے, تیل آ رہا تھا بھی. اس کپی, اتنی سی کپی تھی, وہ اس کپی میں سے تیل مسلسل نکل رہا تھا, لیکن آگے ریسیو کرنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئی. تو جتنے بڑے پیمانے پر آپ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں, خدا اتنا ہی بڑا معجزہ آپ کو دے گا. تو اپنے منہ کو خوب کھول, مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں. ہم کبھی کبھی بڑی دعا کرنے سے ڈرتے ہیں, سوچتے کہتے یہ کیسے ہوگا, میں تو نکما جا بندہ ہوں, میری زندگی خدا کے میں کام کرے گا, میری تو اتنی دعائیہ زندگی بھی نہیں ہے, میں تو اتنا کلام بھی نہیں جانتی, میں تو ریگولر چرچ بھی نہیں جاتی, جاب کی وجہ سے مجھے مشکل پیش آ جاتی, خدا میری زندگی میں کیسے موجود ہے. اب چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنی شروع کر دیں, منی منی سی دعائیں, اور پھر ان کے ننے منے سے جواب آ جاتے ہیں. جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے گا. یہ لیا کی بات, جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس نہیں گرے گی. یشوا نے کہا کہ سورج رک جائے, جنگ ہو رہی, سورج کو رکنا پڑے. تو بڑی باتیں ہیں. خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے موسیٰ سے؟ اس نے کہا تو خود ہاتھ بڑھا سمندر پہ. تصور کریں کبھی آپ کراچی چلے جائیں یا صرف ٹی وی پہ سمندر کو دیکھ لیں, انسان خطا ہو جاتے ہیں بندے. اس کا شور 1 کلومیٹر دور سے سنائی دینے لگتا ہے, اس کی لہروں کا. اور وہاں پر ایمان استعمال کرنا, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خداوند کیا موسیٰ کے پاس اتنا ایمان تھا؟ میں نے ایک دن خدا سے سوال کیا, میں رات کو دعا کر رہا تھا, میں نے کہا خداوند کیا کسی انسان کے پاس اتنا ایمان ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر کو 2 ٹکڑے کر؟ یہ بات بائبل مقدس پہ نہیں لکھی, لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے, اور اس کو بائبل مقدس کسی حد تک پروف بھی دیتی ہے. نئے عہد نامے میں خدا نے مجھ سے کہا وہ موسیٰ کا ایمان نہیں تھا, وہ میرا تھا. خدا اپنے لوگوں کو, اگر آپ کرنتھیوں کے خط کے اندر جائیں تو وہاں پر جو نعمتیں ہیں اس کے اندر نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت, اور وہ روح القدس دیتا ہے. وہ ایمان موسیٰ کا ایمان نہیں تھا, وہ ایمان روح القدس کا ایمان تھا.
और उसने आसा बढ़ाया था। और जब खुदा आसा बढ़ा दे तो समुंदर की क्या मजाल है, उसके सामने खड़ा रहे। बनी इसराइल को, मैं कहता हूं कई लोग तो फेंट हो गए होंगे वहां जब उन्होंने पानी को हटते हुए देखा होगा। कायनात के अंदर, हिस्ट्री के अंदर इंसानी आंख ने इतना बड़ा मौजज़ा कभी नहीं देखा होगा जो बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा। ऐ खुदा उठ। जब खुदा उठता है तो फिर ऐसे काम होते हैं जो इंसानी आंख ने कभी देखे नहीं होते। यहां पर खुदा के हुजूर मूसा चिल्लाया, उसने कहा खुदावंद हम फंस गए, बचा ले। समंदर ने रास्ता रोक लिया है, पीछे मिस्री हैं, मौत हमारे पास आ चुकी है, सिर्फ तू है बचाने वाला। खुदा ने उससे कहा मैं बचाऊंगा तुझे, तू हाथ बढ़ा। खुदा की कितनी खूबसूरत फेवर है हमारे लिए कि वो इस मौजे में हमारा भी हिस्सा डलवा देता है। अगर खुदा चाहता तो खुदा मूसा कहता तू पीछे हो जा, सारे लोग कर पीछे पीछे हो जाओ सारे, मैं समुद्र दो टुकड़े करने वाला। नहीं, खुदा ने मूसा को कहा तू आगे जा, तू लीडर है, मैंने तुझे लीडर चुना है, मैंने तुझे लीडर बनाया है। इस मौजे की वजह से बनी इस्राएल कौम के ऊपर हैबत तारी हो गई थी कि मूसा बाख्तियार आदमी है। खुदा अपने लीडर्स के वसीले से बड़े बड़े काम करवाता है ताकि कलीसिया के ऊपर धाक बैठ जाए। कलीसिया इसीलिए फॉलो करती है लीडर्स को क्योंकि वो समझती है कि खुदा की कुदरत इनके साथ काम कर रही। और मूसा ने खुदा पर डिपेंड किया और मिस्र में भी उसने खुदा पर डिपेंड किया था और बड़े बड़े मौजज़ात करके वहां से निकला था, अपनी कौम को लेकर निकल आया। और फिर समुद्र ने भी उन्हें रास्ता दिया और फिर वापस समुद्र बंद भी हो गया और तमाम मिस्री फौजें तबाह बर्बाद हो गई। मेरे जीजो, आपके सामने बहरे कुलजम से बड़ी चीज तो नहीं होगी कि है, हमें अपने मसाइब बहरे कुलजम ही नजर आते हैं, लेकिन खुदा इस बहरे कुलजम को दो टुकड़े कर देगा बशर्त आप खुदा से कहें। शर्त यह है कि आप इनवाइट करें खुदा को और फिर खुदा काम करेगा। ऐ खुदा उठ। क्या आप बैठ जाएंगे ताकि खुदा काम करे या आप खड़े रहेंगे? जब हम बैठ जाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, हमारे बैठ जाने का मतलब यह है कि खुदावंद ये मेरे बस की बात नहीं, इसे तू कर। और फिर खुदा मंजर पर जाहिर होता है और जब खुदा मंजर पर जाहिर होता है तो हालात यकसर बदल जाते हैं। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में खुदावंद की बरकत को कसरत से हासिल करने के लिए खुदा को आगे कर लें और खुदा की लीडरशिप में चलें, उसको फॉलो करें और खुदावंद से रोज दुआ करें अपने मसाइल के लिए। खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू ये कर, खुदावंद तू ये कर, खुदावंद मेरी जिंदगी में ये मसाइल हैं, तू इनको हल कर, मेरी जिंदगी के अंदर ये परेशानियां हैं, ये मुश्किलात हैं, मुझे इनमें से निकाल ले। और फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाएगा, आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैं नूर अब खुदा हमें निकाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप गहरे पानियों में डूब रहे होंगे लेकिन खुदा का हाथ इतना लंबा है, खुदा आपको अथाह गहराइयों में से भी निकाल लेगा और आपके कदमों को चट्टान पर इस्तवार करेगा। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे तो कदमां नू बख्शी इस्तवारी। प्रेज द लॉर्ड। उठ ऐ खुदावंद मुझे बचा ले। आज इस मुकाशफे को अपनी लाइफ में लेकर जाएं, अपने जहनों में, अपने दिलों पर इसे नक्श कर लें कि जब खुदा उठता है तो फिर उसके हुजूर कोई ठहर नहीं पाता। हालेलुया। आइए खुदावंद के पैरों के नीचे छुप जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।